پروفیسر بشارت صاحب، آپ کا قبول اسلام، فضائل، سابقون میں ہونا، صاحب ہجرتین ہونا، لقب خاص طور پر، یعنی کس محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شاید ایک سے زیادہ بار فرمایا امین، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ سے ہیں جو اپنے قلوب کے اعتبار سے اس امت کے سب سے پاکیزہ لوگ ہیں، عمل کے اعتبار سے سب سے مخلص لوگ ہیں، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے لوگ ہیں، اور اپنے حالات کے اعتبار سے سب سے عمدہ اور بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اقامت دین کے لیے چن کر اپنے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تبلیغی مساعی اور دعوتی کوششیں ہیں، اس کے نتیجے میں جو صحابہ کرام ایمان لائے، آپ ان میں شامل ہیں۔ بشارت صاحب، میں بڑا شرمندہ ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اگر صرف ہم ان صحابہ کرام ہی کا تذکرہ کبھی کریں یا کوئی کتاب لکھیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی تحریک سے اور حوصلہ افزائی سے مسلمان ہوئے ہیں، ان میں کیسے کیسے نام؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ارقم بن ابی ارقم، حضرت ابو سلمہ مخزومی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری شخصیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ۔ سابقون الاولون میں حضرت صدیق اکبر کی کوششوں کا کتنا زیادہ حصہ؟ بالکل، بلکہ ہم یوں کہیں کہ آپ نے بجا فرمایا کہ قصر اسلام کی جو بنیاد بنے ہیں لوگ، ان کے اندر اکثر وہ ہیں جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے پہلے اسلام لا کر سابقون الاولون کا مصداق بھی بنے، اور اولئک اعظم درجہ اس کا مصداق بھی آپ بنے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کا حکم دیا، تو آپ ان مہاجرین میں شامل تھے جو دوسرے گروہ کے اندر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان نفوس قدسیہ میں شامل ہو کر کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مصداق بن کر، اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ مہاجرین کا گروہ ہوگا، تو اس میں آپ شامل ہوئے۔ لیکن امام ذہبی نے یہاں یہ لفظ لکھے ہیں کہ فراق رسول کو آپ برداشت نہ کر سکے اور دیدار رسول کی تڑپ لے کر جلد ہی آپ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، تو آپ نے دوسری مرتبہ ذو الہجرتین کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے، صاحب ہجرتین کا اعزاز اپنے نام کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور جب رشتہ مواخات قائم کیا گیا تو آپ کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسنہ کا وعدہ قرآن نے سب کے ساتھ کیا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ مجدہ جاں فضا اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کو سنایا۔ لیکن کچھ سعید الفطرت اور خوش بخت وہ ہیں جن کو نومینیٹ کر کے نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن الجراح بھی جنتی ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کو نومینیٹ کر کے جنت کی ضمانت آقا کریم نے دی ہے بطور خاص۔ جی بالکل۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت صحابہ کا یہ اعزاز ہے، جس صحابی کے حالات کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی ہوگا، اس سے بڑھ کر کمالات اور اوصاف سے کوئی متصف ہوگا، لیکن ہر گلیرا رنگ و بو دیگر اس، ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے، تو بعد و صاف بات سے صحابہ میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ جس طرح سرکار نے فرمایا میری امت میں رحم دل دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، اور اللہ کے احکام کو سختی سے نافذ کرنے والا حضرت عمر بن خطاب کو دیکھو، کامل الحیاء والایمان دیکھنا عثمان غنی کو دیکھو، امت کا سب سے بڑا قاضی دیکھنا ہو تو مولا حیدر کرار کو دیکھو، فرمایا حلال اور حرام کے زیادہ مسائل جاننے والا تو معاذ بن جبل کو دیکھو، علم الفرائض جاننے والا زید بن ثابت کو دیکھو۔ تو وہیں سرکار نے فرمایا کہ اگر اس امت کا امین دیکھنا ہو تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو دیکھو۔ اور یہ ایک موقع نہیں ہے، ایک موقع وہ تھا کہ نجران سے جب کچھ سردار آئے اور انہوں نے مباہلے کا وہ سوچ کر آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم سے جزیہ ٹیکس وصول کر لیں اور کوئی ایسا آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں جو امانت دار ہو۔ اب تھے تو سارے صحابہ امین، لیکن ان میں سے جو وصف نمایاں تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی ذات میں تھا۔ تو نبی علیہ السلام
السلام نے فرمایا کم یا ابا عبیدہ، اور فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک امانتدار ان کے ساتھ جائے، تو یہ وصف جس میں نمایاں ہے، فرمایا اے ابو عبیدہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوں، آپ اس امت کے امین، آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ جس وقت یمن سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مبلغ کا اور معلم کا مطالبہ کیا کہ جو ہمارے ساتھ جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص بھیجوں گا جو طاقتور بھی ہوگا اور امین بھی ہوگا۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ اوصاف سنے تو واللہ مجھے امارت کی کبھی خواہش نہیں ہوئی، لیکن یہ لفظ سن کر مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں وہ ہوں، اور مجھے حکم دیا جائے، اور میں جلدی زور کے وقت مسجد میں پہنچ گیا، اور جب نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف معلم روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ امین و ھذہ الامہ، اس امت کے جو امین ہیں وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، وہ ساتھ جائیں گے۔ اس پر رحماء بینہم کی ایک عملی تصویر آپ پیش کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے کہا عمر ابو عبیدہ تجھ پر بازی لے گیا، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اصحاب کو وصیت کرتے ہیں کہ جب تم اقتداء کرنا، جب تم صحبت اختیار کرنا تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنا جس کے اخلاق خوشگوار ہوں، جو زیادتی کرنے والوں سے بدلہ نہ لے، بدسلوکی کرنے والوں کو معاف کر دے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہو، مومنوں کے لیے رحم دل ہو۔ یہ بات کر کے آپ نے فرمایا جانتے ہو میں کس کا نام لینا چاہتا ہوں؟ فرمایا میری مراد اس سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بعد صاحب نے کہا ہماری خواہش ہے کہ ہمارا گھر سونے سے بھرا ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، بعد نے کہا کہ جواہرات سے بھرا ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ فرمایا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارا گھر سونے اور جواہرات سے بھرا ہو، میری خواہش ہے کہ میرا گھر ابو عبیدہ بن الجراح جیسے لوگوں سے بھرا ہو جس امت کے امین اور امانت دار ہیں اور جنہیں زبان رسول سے امانت دار کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔